وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے، اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، آئیے پہلے موراب مل کر آقائے دو جہاں، شہنشاہ کون و مکان، رحمت عالم روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علی صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، نکاح کو آسان بنایا جائے، میاں اور بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ شرعی طور پر زندگی بسر کرنے کا طریقہ کیا ہے، انہی مسائل سے متعلق دو جمعہ میں گفتگو ہو چکی ہے، اور آج تیسری جمعہ میں بھی اصلاح معاشرہ کو سامنے رکھتے ہوئے پھر اسی آیت کریمہ کے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ دنیا بھر بالخصوص ہندوستانی مسلمانوں، حالات آپ کے نظروں کے سامنے ہیں، ملازمتیں ختم ہو رہی ہیں، کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں، قریب ہر آدمی معاشی اعتبار سے پریشان ہے، اور اس بھیانک ماحول میں بھی میاں بیوی کے اختلافات گھروں میں بڑے زوردار ہو رہے ہیں، اور ہر جمعرات کو قریب ایک دو ایسے مقدمات آتے ہیں جنہیں سن کر انتہائی افسوس بھی ہوتا ہے، اور مسلمانوں کی اسلامی زندگی پر حیرت بھی ہوتی ہے کہ آج ہم اپنے اسلام سے کتنا دور ہوتے جا رہے ہیں۔ معزز سامعین، امام النبیین سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، میری امت کی بہترین عورت وہ ہے کہ جب شوہر اسے دیکھے تو وہ اپنے شوہر کو خوش کر دے، اگر شوہر اسے کوئی حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، اور اگر شوہر گھر میں موجود نہ ہو، عورت کوئی بھی ایسا کام نہ کرے کہ اگر شوہر کو اس پر اطلاع ہو تو اسے دکھ، رنج اور غم پہنچے۔
اگر عورت اپنے ان فرائض کا خیال رکھے، رحمت للعالمین کی بارگاہ میں ایک صحابیہ حاضر ہوتی ہیں۔ امت کی موجودہ کچھ عورتوں نے ان کو اپنا نمائندہ بنا کر حضور کی بارگاہ میں بھیجا، آپ جا کر ہم عورتوں کی طرف سے نمائندگی کیجئے اور حضور سے یہ گفتگو کر کے آپ آئیے اور ہمیں جواب دیجیے۔ عموماً سرکار کے پاس مردوں کا اجتماع رہتا ہے اور ہم عورتیں مارے شرم و حیا کے اس مجمع میں حضور سے گفتگو کر نہیں پاتے، آپ ہماری نمائندگی کرتے ہوئے جائیے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گفتگو کر کے ہمیں جواب دیجیے۔ وہ حاضر ہوتی ہیں، سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کرتی ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عورتوں کی نمائندہ بن کے آئی ہوں، اور حضور عورتوں نے مجھ سے یہ بات پوچھوایا ہے، مرد بڑے عظمتوں کے مالک ہیں، طاقتور ہوتے ہیں، وہ حاکم ہیں، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے نماز وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، روزہ وہ بھی رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ وہ بھی دیتے ہیں، ہم بھی دیتے ہیں، فرائض و واجبات کی ادائیگی مرد کرتے ہیں تو ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ایک ایسا اسلام میں محمود و پسندیدہ عمل ہے جو صرف مرد ہی کرتے ہیں، ہم عورتیں وہ نہیں کر پاتے۔ وہ اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے میدان جنگ میں جاتے ہیں، اپنی شجاعت و قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کفار و مشرکین اور اسلام کے دشمنوں کو شکست دیتے ہیں۔ رب کا فضل شامل حال ہوتا ہے تو میدان جنگ میں فتح پاتے ہیں، فتح پانے کے بعد واپس آتے ہیں تو اجر و ثواب کے بھی مستحق ہوتے ہیں اور مال غنیمت کا بھی ان کو حصہ ملتا ہے۔ قدم قدم پر نیکیاں لکھی جاتی ہیں، گناہ مٹائے جاتے ہیں جب وہ جہاد کے لیے نکلتے ہیں۔ یا رسول اللہ، یہ ایسی عظمت ہے، ایسا رتبہ ہے جو صرف مردوں کو حاصل ہے، ہم عورتوں کو یہ عظمت و فضیلت حاصل نہیں ہے۔ کریم پیغمبر نے ارشاد فرمایا، جا کے جو بھی عورت تمہیں ملے اسے میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ جو عورت اپنے شوہر کی خدمت اور بجاوری کرتی ہے، اس کے حکم کی اطاعت کرتی ہے، خلاف ورزی نہیں کرتی، نافرمانی نہیں کرتی ہے، اس کا یہ عمل بھی جہاد کے برابر ہے۔ اگر ان کو وہ جہاد کا ثواب ملتا ہے تو عورتوں کو اس جہاد کا ثواب ملتا ہے۔ آج عورتیں اگر اپنے فرائض و منصب کا خیال رکھیں تو کبھی زندگی میں معاشرہ برباد نہیں ہوگا۔ ایک صاحب دور فاروقی میں نبیوں کے بعد اس امت میں سب سے افضل حضرت صدیق اکبر ہیں، اور صدیق اکبر کے بعد اس امت میں سب سے زیادہ عظیم المرتبت و صاحب فضیلت، عدل و انصاف کے پیکر حضرت سیدنا فاروق اعظم ہے۔ جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت ہے۔ امت میں سب سے پہلے سب سے افضل صدیق اکبر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر حضرت مولا علی۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں ایک عورت حضرت عمر کی بارگاہ میں اپنی عورت کی شکایت لے کر کے حاضر ہوتے ہیں۔ وہ اپنے دنیاوی معاملات کو بھی شریعت کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور عورتوں کو ذرا سے تکلیف ہوتی تو محلہ تھانے چلے جاتی ہیں اور وکیل کے کہنے پر غلط سرد الزامات اپنے شوہر
اپنی نندوں اور اپنے خسرو کے خلاف کر کے انہیں گرفتار کراتی ہیں، اور اس میں وہ خوشی محسوس کرتی ہیں۔ جھوٹ بول کر، بہتان باندھ کر، غلط الزام عائد کر کے وہ شوہر کو جیل بھیجا، اور اس پر بھی بڑی خوشیاں مناتی ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک صاحب، اب میرا خطاب مردوں سے ہے، یا آپ یہ مت سمجھ لیجئے کہ ساری فضیلتیں آپ ہی کے لیے، آپ جو چاہیں کریں وہ کریں، آپ کا بھی ایک حد ہے، آپ اپنے حد ہی میں رہ کر کے اپنی بیوی سے کام لے سکتے ہیں۔ اگر اس کے لیے آپ افضل ہیں، حکمراں ہیں، حاکم ہیں، اس کے منتظم ہیں، اسے ذہنی پریشانی سے بچانے کے لیے اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، تاکہ بقائے نوع انسانی کا توالد و تناسل ہوتا رہے، اللہ کے بندے پیدا ہو کر اس کی بارگاہ میں عبادت و ریاضت کر کے سرخروئی حاصل کرتے رہے۔ آپ کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ آپ اپنی بیوی کو اتنی محبت اور پیار دیجیے، کبھی کسی دوسرے شوہر کی طرف یا آدمی کی طرف چہرہ اٹھا کر کے وہ نہ دیکھے۔ اس کے رہنے کا مکان دینا آپ کی ذمہ داری ہے، پہننے کے لیے کپڑا دینا آپ کی ذمہ داری ہے، خرچ دینا، کھانے کا بوجھ برداشت کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ شادی ہونے کے بعد عورت رخصت ہو کر کے جب آ گئی اپنے شوہر کے گھر، اب اس کے رہنے کا مکان، اس کا لباس، اس کا کھانا پینا، ناشتہ، یہ سب شوہر سے متعلق ہے، اور یہ حق واجب ہے۔ اگر شوہر اس میں کوتاہی کرتا ہے اور بیوی کی حق تلفی کرتا ہے، اسے خرچہ نہیں دیتا، مائکے چھوڑ دیتا ہے 6 مہینہ، ابھی جامعہ دارالسلام کے دارالقضاء میں کل ایک مقدمہ پیش ہوا، 4 سال سے ایک شخص اپنے بیوی کو بے سہارا چھوڑے ہوئے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ عورت جس کا باپ مر چکا ہو، ماں مر چکی ہو، بھائی بھی، زمانے میں کون کس کے کام آتا ہے، شادی کے بعد آپ جب اسے 4 سال تک بے سہارا چھوڑ دیں گے، کس قدر اسے کلفت و زحمت ہوگی۔ نہ آپ اسے کھانا دے رہے، نہ آپ اسے کپڑے دے رہے، نہ آپ اسے خرچہ بھیج رہے، وہ اپنے بہن کے گھر اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ تنگ آ کر اس نے بمبئی کے دارالقضاء میں مقدمہ دائر کیا ہے اپنے شوہر کے ظلم و ستم کے خلاف۔ اب جب وہاں مقدمہ دائر ہوا تو وہاں سے نوٹس شوہر کو آئی، تو شوہر نوٹس لے کر میرے پاس آیا تو میں نے اسے ڈانٹا، تمہیں شرم نہیں آتی کہ 4 سال گزر گئے، اب تک تم نے بیوی کے خبر گیری تک نہیں کی، ظلم و ستم کا حد کر دیا، ایک بہن کے گھر وہ اپنا زندگی گزار رہی ہے نوکرانی کی طرح۔ احسان ہے شریعت کا ایسی صورت میں کہ اگر واقعتاً ظلم و ستم اپنے حد کو پہنچ جائے، عورت مجبور اور مظلوم ہو جائے، تو اسے یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ اپنے شوہر کے خلاف دارالقضاء میں مقدمہ لے جائے، اور قاضی شرع کی ذمہ داری ہے کہ معاملات کی تحقیق و تفتیش کرے، اور اگر ظلم و ستم ثابت ہو جائے تو پہلے شوہر کو سمجھائے کہ تم نے جو ظلم ڈھایا ہے اس ظلم سے توبہ بھی کرو، اپنی بیوی سے معافی بھی مانگو، اور جو اخراجات ہیں اسے دو، اسے خوش کرو تاکہ تمہاری زندگی آگے چل سکے، اور اگر نہیں کر سکتے ہو تو قاضی اسلام کی ذمہ داری ہے کہ نکاح کو ختم کر دے، اور بیوی سے کہ اب جائیے آپ عدت گزار کر کے دوسرا نکاح کر لیجیے۔ ایسے ایسے ظالم شوہر بھی دنیا میں موجود، غیر اب جب ظلم ستم کرو گے تو مجبور ہے وہ عورت کہ اپنے مقدمے کو دارالقضاء میں لے جائے۔ شوہر کے ساتھ بہتر زندگی گزارو، قرآن نے کہا وعاشرہن بالمعروف، ان کے ساتھ بہتر زندگی گزارو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی اپنے بیویوں کے ساتھ
اس قدر پیار و محبت سے پیش آتے تھے کہ ہر بیوی کو یہی سمجھ میں آتا تھا کہ سرکار سب سے زیادہ مجھ کو چاہتے ہیں. اور جس گلاس میں حضرت عائشہ پانی پیتی تھی، اللہ کے نبی ان کے دل جوئی کے لیے وہ گلاس کے اسی حصے پر اپنا منہ رکھ کر کے پانی نوش فرمایا کرتے تھے جہاں پر حضرت عائشہ نے اپنا لب مبارک رکھا تھا. اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ بیوی کے ساتھ کھانا، بیوی کے ساتھ خوش طبعی کرنا، بیوی کے مزاج کے مطابق خوش رکھنے کی کوشش کرنا، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، تمہارے پیغمبر کی سنت ہے. مردو، آپ اپنی ذمہ داری کو پہچانو. ایک صاحب فاروق اعظم کے بارگاہ میں پہنچتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور بی بی در عالم زبان دراز تھی. عموماً عورتیں زبان دراز ہوتی ہی ہیں، لیکن آپ تو صاحب عقل و فراست ہیں، اللہ نے آپ کو کامل العقل بنایا ہے، صبر و تحمل کا بھی مادہ دیا ہے. اپنے بیوی کے زبان درازی کی شکایت کرنے کے لیے خلیفہ وقت حضرت عمر ابن خطاب کے پاس حاضر ہوتے ہیں. باہر کھڑے ہیں، آواز اندر سے آ رہی کہ حضرت فاروق اعظم کی اہلیہ بڑے سخت لفظوں میں حضرت فاروق اعظم سے گفتگو کر رہی ہیں. وہ فاروق اعظم جن کے نام سے قیصر و کسریٰ کے لوگ دہل جاتے تھے، نام آتا تھا تو وہ ہڑبڑا جاتے تھے، اور ان کے اہلیہ حضرت فاروق اعظم سے بڑے تیز زبان میں گفتگو کر رہے تھے، اور آپ مسکرا کر کے خاموش ہو جاتے تھے، کوئی جواب ان کی گفتگو کا نہیں دیتے تھے کہ کیسی زندگی نبھایا جاتا ہے. میاں اور بیوی زندگی کے دو پہیے کی طرح ہیں، گاڑی کی طرح. ایک بھی پہیہ خراب ہو گیا تو زندگی کا کاروبار آگے نہیں بڑھ سکتا. اس لیے صبر و تحمل کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے. تیز گفتگو کر رہی تھی لیکن حضرت فاروق اعظم مسکرا رہے تھے اور اس کو کسی بات کا کوئی جواب نہیں دے رہے تھے. وہ صاحب جو اپنے بیوی کی شکایت لے کر آئے تھے، جب یہ منظر دیکھا تو واپس جانے لگے کہ جو معاملہ ہمارا وہی معاملہ تو ان کے ساتھ ہے. مگر جب پلٹ کر کے جانے لگے تو حضرت فاروق اعظم نے کہا میاں سنیے، ہاں یہ کس لیے آئے تھے آپ؟ پلٹ آئے، کہا حضور کیا بتائیں، جس بات کی ہم شکایت لے کر آپ کے پاس آئے تھے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی اہلیہ خود ہی بہت تیز گفتگو آپ سے اطاعت کر رہی تھی، بس ہماری اہلیہ بھی ایسی ہی ہے، بہت زبان دراز ہے، بہت تیز گفتگو میرے ساتھ کرتی ہے. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا وہ میری بیوی ہے، میرے لیے کھانا پکاتی ہے، روٹی پکاتی ہے، میرے کپڑے دھلتی ہے، میرے بچوں کی پرورش کرتی ہے، میرے آرام و آسائش کا خیال رکھتی ہے. اس کی وجہ سے میرے دل میں جو اس کی محبت ہے، حرام چیزوں کے طرف سے بھی نظریں دور رہتی ہیں، غض بصر ہوتا ہے. اللہ مجھے اس کی محبت کی وجہ سے ناجائز امور سے محفوظ رکھتا ہے. حالانکہ نہ تو کھانا پکانا اس کے لیے واجب ہے، نہ کپڑا دھونا اس کے لیے واجب ہے، نہ بچے کی پرورش کرنا اس کے لیے واجب ہے، یہ اس کا احسان ہے جو میرے ساتھ کر رہی ہے. تو ہمارا بھی تو کچھ تقاضا ہے کہ ایسے محسن کو کہ اس سخت جملوں کو ہم برداشت کر لیں گے. تو آپ نے فرمایا اگر ایسے ہی تمہارا گھر ہے نا تو جیسے ہم نے اپنے گھر کو بنا رکھا ہے، جاؤ تم بھی صبر و تحمل سے کام لو. ہو سکتا ہے پروردگار عالم اس کی بطن سے ایسی اولاد پیدا کر دے جس کی وجہ سے تمہارے آنکھوں کو ٹھنڈک ہو اور تمہارے نسل کے مغفرت کا وہ ذریعہ بن جائے. مردوں کو بھی یہ چاہیے کہ اپنی اہلیہ کو ایک نوکرانی کی طرح نہ رکھے. وہ گھر کی شہزادی اور حکمراں ہے، اس کی قدر کیجیے. بہت سارے گناہوں سے آپ محض اس کی وجہ سے بچ رہے ہیں.
مرد کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ان کے جہاں حقوق واجبہ کو ادا کرے، وہاں عورتوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کے حقوق واجب کو ادا کرے، نہ بیوی شوہر کی حق تلفی کرے، نہ شوہر بیوی کی حق تلفی کرے۔ وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بھلائی کے ساتھ زندگی گزارو تاکہ تمہارے زندگی کا کارواں آگے بڑھتا چلا جائے۔ شوہر کی اطاعت بیوی پر واجب ہے، بڑی ایمان افروز حدیث شریف ہے، آپ اسے سماعت کریں، پھر گفتگو بعد میں ہوگی انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو۔ صحابی رسول ہے، کاروباری ہے، تاجر ہے، تجارت کے لیے ان کو اپنے گھر سے باہر جانا پڑ رہا ہے، اپنی اہلیہ کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں میں بچوں کے رزق حلال کی تلاش میں تجارت کے لیے باہر جا رہا ہوں، تو ان سے ایک معاہدہ کرو۔ اطاعت شعار بیوی نے کہا حضور حکم دیجیے، آپ میرے سرتاج ہیں، میرے شریک زندگی ہیں، کیا معاہدہ چاہتے ہیں آپ؟ وہ صحابی رسول جس مکان میں رہتے تھے وہ مکان 2 منزلہ تھا، اوپر وہ اپنے بیوی کے ساتھ رہتے تھے، نیچے ان کی بیوی کے والد والدہ وغیرہ سسرال کے لوگ رہتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں یہ وعدہ کرو کہ جب تک میں تجارت سے واپس نہیں آ جاؤں گا تمہارے قدم اوپر سے نیچے نہیں جائیں گے۔ کہا میں آپ کی وفادار بیوی ہوں، میں آپ کے مرتبے سے واقف ہوں، میرے آقا نے فرمایا ہے کہ اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں حکم دیتا کہ عورتیں اپنے مردوں کو سجدہ کریں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں نے آپ سے عہد کر لیا ہے کہ جب تک آپ واپس نہیں آئیں گے میرے قدم چھت سے نیچے 2 منزل پر نہیں جائیں گے۔ چلے گئے، اللہ کی مشیت دیکھیے، وہ کاروبار کے لیے شہر سے چھوڑ کر باہر چلے گئے، اور ان کے خسر کا کہ طبیعت بڑی ناساز ہو گئی، طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ ایمانداری ایک عبادت ہے، وہ بھی باپ بیمار ہو تو اولاد کی ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں، لیکن وعدہ ہو چکا ہے شوہر سے کہ جب تک آپ واپس نہیں جائیں گے میرے قدم نیچے نہیں اتریں گے۔ باپ کی طبیعت خراب ہے، پریشان ہے، اپنی باندھی کو بلایا، حضور کی بارگاہ میں بھیجا، جا کے پیغمبر رحمت سے سوال کرو کہ میں نے شوہر سے یہ وعدہ کیا ہے، میرے باپ کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے، اے اللہ کے پیغمبر اگر آپ اجازت دے دیں تو میں نیچے جا کر اپنے باپ کی عیادت کر لوں۔ باندھی حضور کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں، سرکار سے عرض کرتی ہیں اپنے مالکہ کی گفتگو کو۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جا کے اپنی سیدہ سے کہہ دو اطیعی زوجک، وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ آپ کے دماغ میں شبہ پیدا ہو رہا کہ باپ کا بڑا مرتبہ ہے، عیادت عبادت ہے، سنت ہے، ظاہر پیغمبر اسلام کی حیثیت محض قانون دا کی نہیں، قانون دا بھی ہے اور قانون ساز بھی ہے۔ انہیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ مریض کی تیمارداری سنت ہے، مگر پیغمبر کو یہ بھی معلوم ہے کہ شوہر کی اطاعت یہ عورت کے لیے واجب ہے۔ اب یہاں 2 ہی باتوں کا ٹکراؤ ہو رہا ہے، واجب و سنت کا۔ واجب کو ترجیح ہوگی، لہذا اسے کہہ دو کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ واپس چلی آئی، نبی کا فرمان پہنچا دیا۔ اللہ کے نبی نے جب یہ ارشاد فرمایا نہیں آئی، طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، یہاں تک کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ وقت مختصر ہو گیا اس لیے اور نچوڑ کم کر کے ہم بول رہے ہیں۔ انتقال ہو گیا،
کفن و دفن میں بھی شریک ہونے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر نے حکم دیا تھا، شوہر سے معاہدہ تھا۔ جنازے کی نماز ادا کر لی گئی۔ جنازے کی نماز کے ادا کرنے کے بعد سرکار نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جا کے اس عورت کے باندھی کو بلا لاؤ۔ وہ باندھی آتی ہے، پیغمبر نے طلب کیا تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، تجہیز تکفین سے فراغت کے بعد صحابہ کے مجمع میں سرکار بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ مالکن کی جب باندھی آتی ہے تو اللہ کے نبی مزدہ سناتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں کہ جا کے اپنی سیدہ سے کہہ دے کہ چونکہ تو نے اپنے شوہر کی اطاعت کی ہے اس لیے اللہ نے تیرے باپ کی مغفرت و بخشش کر دی ہے، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ پروردگار عالم ہمیں اور آپ سبھی کو حقوق واجبہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بقیہ گفتگو آئندہ جمعہ کو ہوگی، جن حضرات کی سنت باقی ادا فرمائے۔